بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنے پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا اور اس کی کنیز کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور اسے گناہ پر امادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا عز و جل رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس قصاب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تو اللہ عز و جل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار عز و جل سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک عز و جل کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان چلی جائے۔ اتنے میں اسے اس زمانے کا سب سے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے اس قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس قصاب نے اس کو جواب دیا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، ہم دونوں مل کر پانی کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیج اور ہمیں سیراب کرے، یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں چلے جائیں۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے اس تو کوئی پاس ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو پانی سے خوب سیراب کیا اور بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان پر برسنا شروع ہو گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ بادل بھی قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم نے تو کہا تھا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر میں نے دعا کی اور تم نے آمین کہتے رہے، لیکن اب یہ حال ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے کہ تمہارے سر پر یہ سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تمہارا کون سا نیک عمل ہے؟ تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر بادل ساتھ ساتھ تمہارے چل رہے ہیں اور تم پر خاص کرم ہوا؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے انسانوں کا نہیں۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔